أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین بر محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ جشن ولادت سید الشہداء سب کو بہت مبارک، اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام ارواح و نافدہ کی خدمت میں ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ماہ شعبان وہ مبارک مہینہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان میرا مہینہ اور ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، بس جو شخص ایک روزہ میرے مہینے میں رکھے تو روز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا، اور جو 2 روزے رکھے گا اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ شعبان میں کچھ صدقہ دے، اگرچہ آدھا خرما ہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو آتش جہنم پر حرام فرمائے گا۔ تیسری شعبان سن 4 ہجری حضرت علی و فاطمہ زہرا علیہم السلام کے دوسرے فرزند ارجمند نے وحی و امامت کے گھر میں آنکھ کھولی۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک 6 سال اور چند ماہ میں لوگوں نے بار بار دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام سے کتنی محبت فرماتے تھے اور کس حد تک احترام کرتے تھے، جس سے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ ہو گیا۔ جناب سلمان فارسی کا بیان ہے، میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو اپنے زانوں پر بٹھائے ہوئے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں، تم کریم ہو، کریم کے فرزند اور کریموں کے پدر ہو، تم خود امام ہو، امام کے فرزند ہو اور اماموں کے پدر ہو، تم خود حجت خدا ہو، حجت خدا کے فرزند اور حجت الہی کے پدر ہو، جن کا نواں قائم یعنی امام زمانہ علیہ السلام ہوگا۔ ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حسن و حسین علیہ السلام کو اپنے شانوں پر بٹھائے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں، جو شخص میرے ان دونوں فرزندوں کو دوست رکھے اس نے مجھے دوست رکھا، جو انہیں دشمن رکھے اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان واضح ترین اور معنوی رابطے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملے میں دیکھا جا سکتا ہے جو کہ سنن ترمذی میں موجود ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی 56 برس کی، اس کا ہر لمحہ فنا فی اللہ تھا۔ ان کی ساری زندگی پاکیزگی، بندگی اور رسالت محمدیہ کی نشر و اشاعت میں گزری۔ ہماری محدود نگاہیں ان کی وسعتوں کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ آپ متعدد بار پیدل حج کرنے تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر جو لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ عرفے کے دن 9 ذی الحجہ کو عصر کے وقت اپنے اصحاب اور فرزندوں کے ہمراہ پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو گئے، اپنا رخ کعبے کی طرف کیا، ایک ناتواں فقیر کی طرح ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور وہ دعا جو کہ دعائے عرفہ کے نام سے مشہور ہوئی پڑھنی شروع کی۔
اس دعا کے ذریعے لوگوں کو اس طرح خدا کی طرف متوجہ کیا کہ گریہ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ معاشرے میں امام حسین علیہ السلام کو جو عزت و احترام حاصل تھا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ لوگوں کے غمخوار تھے اور ان کے مسائل میں شریک رہتے تھے۔ آپ کے پاس نہ محل تھا، نہ لشکر، نہ کمر بستہ غلام اور نہ دربان۔ ایک روز آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ کچھ فقیر اپنی اباؤں کو بچھائے بیٹھے ہوئے سوکھی روٹی کھا رہے تھے۔ ان لوگوں نے آپ کو مدعو کیا، آپ فوراً وہیں بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ سوکھی روٹی میں شریک ہو گئے اور فرمایا، خدا تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد فرمایا، میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اب تم لوگ میری دعوت قبول کرو۔ آپ ان لوگوں کو اپنے ساتھ گھر لے آئے اور فرمایا، جو کچھ موجود ہے ان کے لیے لے آؤ۔ اس طرح آپ نے ان کی خاطر بھی کی اور تواضع اور انکساری کا درس بھی دیا۔ انسانی تاریخ میں ایسی عظیم شخصیتیں ملتی ہیں جن کی عظمت کے پہلوؤں نے دنیا کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ کسی نے شجاعت میں، کسی نے زہد میں، کسی نے سخاوت میں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہر پہلو سے عظیم نظر آتی ہے۔ ان کی شخصیت تمام عظمتوں اور بلندیوں کا مجموعہ ہے۔ ہسٹری میں ہمیں ایسے لیڈرز ملتے ہیں جنہوں نے ظلم کے خلاف سٹینڈ لیا، لیکن ان سب میں اور امام حسین علیہ السلام کے قیام میں بہت فرق ہے۔ میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے 2 عظیم کام انجام دیے ہیں۔ پہلا یہ کہ طاغوت کی عبودیت کا خاتمہ کریں، یعنی شیطانیت کی پرستش کو ختم کر دیں، اور دوسرا یہ کہ پروردگار کی عبودیت کا زمینہ فراہم کریں۔ ایک بات جو امام حسین علیہ السلام نے فرمائی وہ یہ کہ دیکھو، اگر کوئی خدا کا بندہ نہ ہو تو وہ یقیناً غیر خدا کا بندہ ہے، اور غیر خدا کا بندہ بنا تو بہت بڑا مجرم بن جائے گا۔ خدا کے علاوہ کسی اور کا بندہ بننے سے ڈریں۔ ہم اچھا بننے کی کوشش تو کرتے ہیں اور اچھائیوں سے محبت بھی کرتے ہیں، مذہبی بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم صرف اچھا بننے کے لیے نہیں بلکہ عبد بننے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اچھا ہونے اور خدا کا بندہ ہونے میں فرق ہے۔ عاشورہ مذہبی اور دیندار انسانوں کو عبد بنا دیتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مولا روز عاشور تیروں کے سائے میں نماز ادا کر رہے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ عصر عاشور اپنی جان دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ آخر بجا لا رہے ہیں، شب عاشور عبادت اور تلاوت کے لیے ایک رات کی مہلت مانگی جا رہی ہے تاکہ عبادت خداوندی کر سکیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم سب کا کوئی مالک ہے اور ہم مملوک ہیں، اپنے رب کی احتیاج رکھتے ہیں، اس سے رزق طلب کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہوئے تمام امیدیں اس سے باندھ لیں اور سورہ حمد کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اپنے کردار کو ڈھال لیں، یعنی وہ آیت جس کی تکرار دن میں کم از کم 5 بار اپنی نمازوں میں کرتے ہیں اور اپنے رب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو جو شخص بھی اس آیت کی تفسیر بن جائے گا وہی عبد کہلانے کا مستحق ہوگا، یعنی خدا کا بندہ کہلانے کا مستحق ہوگا۔ جب اطراف میں مشاہدہ کیا جاتا ہے تو یہی نظر آتا ہے کہ کوئی تخت و تاج کا بندہ ہے تو کوئی مال و دولت کا، کوئی شہرت کا غلام ہے تو کوئی جاہ و حشم کا، کوئی کسی وزیر کے در پہ جھکتا ہے تو کوئی کسی سفیر کے، کسی کا آقا اس کا سیاسی لیڈر ہے تو کسی نے اپنے باس کو رب سمجھا ہوا ہے۔ وہ اخلاص سے بھرپور سجدہ کرنے والے امام روز عاشور یہی فرق واضح کرنا چاہ رہے کہ دیکھو، دوسری طرف جو یزیدی فوج ہے ان میں نمازی بھی موجود ہیں اور قاری قرآن بھی، مگر یہ کہ انہیں مال و دولت اور حکومت و اقتدار کا لالچ دیا گیا تو وہ ان مادی اشیاء کے بندے اور غلام بن کر رہ گئے۔
اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے تاریخ بشریت کا سب سے بڑا جرم کربلا میں انجام دیا، اور قرآن مجسم جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی امیہ کے کینہ پرور دشمنوں کے ہاتھوں پارا پارا ہو گیا، اور وہ انسان کی تاریخ کا دردناک ترین المناک ترین واقعہ رونما ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس واقعے کی یاد کو اور امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو اتنا بلند فرما دیا کہ انسانوں کا ایک سمندر عاشورہ اور اربعین پر زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے رواں دواں نظر آتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے روضہ مقدس پر ہر لمحہ زائرین کا ہجوم رہتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جو شخص قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کرے تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اس شخص کی مانند ہے جس سے لقاء اللہ حاصل ہو گیا ہو، یعنی جس نے عرش پر خدا سے ملاقات کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی شہادت نے معنویت اور روحانیت اور انسانی فضیلتوں کو زندہ و جاوید بنا دیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے امام حسین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ نے کس حال میں صبح کی، یعنی آپ کا مزاج کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے اس حال میں صبح کی کہ میرا ایک پروردگار ہے، میرے اعمال پر جس کی نظر ہے، جہنم کی آگ میرے سامنے ہے، موت میرے پیچھے پیچھے ہے، یہاں تک کہ وہ مجھے پکڑ لے، قیامت کا حساب و کتاب مجھے گھیرے ہوئے ہے، میں اعمال کے ہاتھوں گروی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ جو پسند کروں ویسا ہی ہو، اور نہ ہی ناپسندیدہ چیزوں کو اپنے سے دور کر سکتا ہوں، کیونکہ سارے امور دوسرے کے ہاتھ میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر وہ چاہے تو مجھ پر عذاب کرے، اگر چاہے تو مجھے معاف کر دے، ایسی صورت میں مجھ سے بڑھ کر فقیر کون ہوگا؟ یہ الفاظ ہیں سید الشہداء کے اپنی ہستی کے لیے۔ ہم جو ان کے محب اور چاہنے والے ہیں، کیا اپنے لیے اسی طرح سوچتے ہیں؟ اپنی اسپیچ کے آخر میں آپ کے ساتھ ڈاکٹر پیام اعظمی کا کلام شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ پیغام ہے امام حسین علیہ السلام کا اپنے عزاداروں اور محبین کے نام، اور ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ، سوچنا شرط ہے۔ اس کا ٹائٹل ہے میرا غم میری محبت مجھے واپس کر دو۔ میرا پیغام زمانے کو سنانے والو، میرے زخموں کو کلیجے سے لگانے والو، میرے ماتم سے زمانے کو جگانے والو، کربلا کیا ہے یہ دنیا کو بتانے والو، دل مستر کے دھڑکنے کی صدا بھی سن لو، آج ایک چاہنے والے کا گلہ بھی سن لو۔ یاد تو ہوگا تمہیں کرب و بلا کا وہ مقام، جس کے سناٹے میں گم ہم ہمارے لشکر شام، میں نے زینب کو دیا تھا دم رخصت یہ پیام، لوٹ کے جانا تو کہنا میرے شیعوں کو سلام، درس ایثار و محبت کا دیا تھا میں نے، تیرے خنجر بھی تمہیں یاد کیا تھا میں نے، اپنی عظمت کا کچھ احساس تمہیں ہے کہ نہیں، دل کو گرمائے جو وہ پیاس تمہیں ہے کہ نہیں، احترام رہے عباس تمہیں ہے کہ نہیں، میرے مقصد کا بھی کچھ پاس تمہیں ہے کہ نہیں، جا کے مسجد میں پیام دل و جاں بھی دیتے، نوحہ خواں میرے بنے تھے تو اذاں بھی دیتے، نوحہ خواں میرے بنے تھے تو اذاں بھی دیتے، جس چمن کے لیے بہا تھا علی اکبر کا لہو، جس پہ ٹپکا ہے گلوئے علی اصغر کا لہو، بہہ گیا جس کے لیے میرے بھرے گھر کا لہو،
کام جس دین پہ آیا 72 کا لہو، تم اسی دین کی عظمت کا سبب بھول گئے، میری مجلس تو پڑھی اور میرا حق بھول گئے، میری مجلس تو پڑھی اور میرا حق بھول گئے، دل کو تڑپا نہ سکے جو وہ محبت کیسی، میرے مقصد کی نہیں فکر تو الفت کیسی، سرد ہے جوش ازل گر تو اطاعت کیسی، جس سے سیراب نہ ہو روح وہ پیمانہ کیا، دور مسجد سے جو کر دے وہ عزا خانہ کیا، دور مسجد سے جو کر دے وہ عزا خانہ کیا، فرش مجلس پہ یہ آپس میں عداوت کیوں ہے، میرا غم جس میں ہے اس دل میں کدورت کیوں ہے، بھائی بھائی سے ہے ناراض حماقت کیوں ہے، میرے ماتم میں یہ اغیار کی سیرت کیوں ہے، ہوا حملہ کوئی مقصد پہ تو رد کر نہ سکے، ہوا حملہ کوئی مقصد پہ تو رد کر نہ سکے، میرا ماتم تو کیا میری مدد کر نہ سکے، میرا ماتم تو کیا میری مدد کر نہ سکے، ہر غلط بات غلط فکر کی تردید کرو، میرے اصحاب کے کردار کی تجدید کرو، اپنے کردار سے اٹھ کر میری تائید کرو، ورنہ اشکوں کی یہ دولت مجھے واپس کر دو، ورنہ اشکوں کی یہ دولت مجھے واپس کر دو، میرا غم میری محبت مجھے واپس کر دو، میرا غم میری محبت مجھے واپس کر دو، پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں سیرت امام حسین علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور سید الشہداء کے خون ناحق کا بدلہ لینے والے ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے، آمین الہ آمین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔